صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تیرا کلام ہے الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل انوکھے اور منفرد سلسلے امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی کے دوسرے حصے میں ہم سب موجود ہیں۔ سلسلے تو بہت کیے ہیں مدنی چینل پر، الحمدللہ کئی سلسلوں میں حاضری کا موقع ملا ہے، لیکن اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگی، میری زندگی کا بھی یہ ایک یادگار سلسلہ ہے۔ یہ سلسلے میری زندگی کے کیوں یادگار ہیں کہ مجھے اس شخصیت سے سوالات کا موقع مل رہا ہے، اتنا قریب بیٹھ کر ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں پوچھنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں جو کچھ ہوں آج انہی کی وجہ سے ہوں، اور بہت کچھ ان سے سیکھنے کو ملا ہے۔ ساری دنیا ان سے محبت کرتی ہے، جہاں جاتے ہیں دنیا میں لوگ ان سے پیار کرتے ہیں۔ تو آج انہی نیتوں کے ساتھ کہ ان کی زندگی کے وہ گوشے، ان کی پرسنل لائف آپ تک پہنچائی جائے کہ اللہ کے اس نیک بندے نے جو اتنی دنیا میں یہ مقام حاصل کیا، دنیا میں اتنا بڑا نام ہے امیر اہل سنت کا، آپ کی پرسنل لائف کیسی ہے؟ اور سچ پوچھئے تو امیر اہل سنت کی پرسنل لائف بھی بہت کچھ سکھاتی ہے۔ اور پھر جوانی کے کچھ معاملات آج ہم ڈسکس کریں گے، امیر اہل سنت کی شادی کے معاملے کیسے ہوئے اس بارے میں انشاءاللہ کچھ پوچھیں گے، بچے کتنے ہیں یہ ہم نے آج پوچھنا ہے، اور بھی بہت کچھ ہمارے سلسلے میں باقی ہے۔ تو امیر اہل سنت کچھ ہی دیر میں آیا چاہتے ہیں، آئیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ توجہ کے ساتھ اول تاخیر سلسلے میں شامل رہیں گے۔ کچھ ہی دیر میں امیر اہل سنت کی آمد ہوا چاہتی ہے، استقبال کریں گے امیر اہل سنت کا، اور پھر انشاءاللہ ان سے ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں سوال کریں گے۔ سلسلہ امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلک کا تو ایمان ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نوجوان کی زندگی کا ایک بہت بڑا خوشی کا موقع، اس کی شادی ہوتی ہے، تو کچھ مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیے کہ آپ کی شادی کس انداز سے ہوئی، اس میں کیا کیا تقاریب ہوئی، ولیمے کی دعوت کیسے ہوئی، کس ہال میں یہ سارا سلسلہ ہوا، نکاح کہاں ہوا، کس نے پڑھایا؟ بہت سارے سوال میں نے ایک ساتھ کر دیے ہیں، لیکن اگر آپ ماشاءاللہ کوزے میں دریا بند فرماتے ہیں تو اس حوالے سے اپنی شادی کے حوالے سے کچھ بتائیے۔ میں چونکہ شروع سے جب داڑھی آئی تو رکھ لی جی، اور میرا رخ مسجد کی طرف تھا، تو میری شادی میں رکاوٹیں بہت تھی، کوئی میرے ساتھ مجھے رشتہ دینے کے لیے تیار ہوتا نہیں تھا، کیونکہ میں محنت کرتا تھا اور مسجد کے مولانا کو لڑکی کون دے۔ آخرکار ایک جگہ رشتہ ہوا، منگنی بھی ہوئی، وہ بھی بڑا ٹوٹ گئی، پھر کوششیں کی گئی اور دوسری جگہ منگنی ہوئی اور ترکیب بن گئی، ٹھیک ہے، شادی بھی۔ تو میرا نکاح مومن مسجد بولٹن مارکیٹ میں ہوا۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
میرا نکاح پڑھایا. اچھا سبحان اللہ. میری درخواست پر ماشاء اللہ الحمدللہ. پھر میں نے نور مسجد میں میری درخواست پر جمعہ بھی پڑھایا, ماشاء اللہ. بیان بھی کیا. جہاں آپ نکاح جمعے کو تھا میرا, اچھا ماشاء اللہ. صبح کے وقت 10-11 بجے. ٹھیک. رب نے خوشیوں کی بات کی نا, تو اصل میرے کو شروع سے ہی ایسا ہے کہ میرا رجحان جو ہے وہ غم کی طرف ہے. اچھا. میرا انور بار بار مجھے بولتا تھا شادی کے جو بارات لوگوں سے مل جاتا تھا نکاح کے بعد مسجد کے اندر, بولتا تھا مسکراؤ مسکراؤ. میں نہیں بولتا تھا تھوڑا مسکراؤ, لیکن بس پتہ نہیں کیوں مجھ سے مسکرایا نہیں جا رہا تھا. یہ انور آپ کے کسی دوست کا نام تھا؟ یہ ہم لوگ انور بولتے ہیں, اس کو انوال بولتے ہیں میمنی میں. اچھا. اردو میں انور بولتے ہیں, غالباً سائڈ فرینڈ جس کو آپ لوگ بولتے ہیں. اچھا. وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ ذرا مسکرائیں, مگر میں بس کچھ اور گم تھا. وہ ہے کہ ہر بات میں آپ کو بتا نہیں سکتا. کوئی ایسا روحانیت کی کوئی ترکیب تھی ایسی کہ جس کی وجہ سے میں اس کو بتا نہیں سکوں گا. مدنی چینل کے ناظرین مجھے پتہ نہیں, سننے والے ایک سے ایک ہوتے ہیں جی. تو ایسی کوئی ترکیب تھی جس کی مسکرا بھی نہیں رہتے. ایسا ہی تھا کہ بس میرے طرف رقت کی ایک ہلکی سی کیفیت تھی کوئی, جس کی وجہ سے میں مطلب اپنی اس میں کچھ خیالات میں گمتا. اب شادی ہو گئی اور یہ جو کچھ ہونا تھا ہوا. پھر اب وہ دن کیسے گزارا. جی. میں امامت کرتا تھا اور میرا اصل نمازوں کی طرف رجحان تو بچپن سے تھا, جماعت کا بھی شوق تھا. تو میں اپنے مطلب چھٹیاں بھی کرنا مطلب ترکیب نہیں تھی چھٹیوں کی, جو مقصد چھٹیاں کر دیتا تھا, لیکن وہ ویسے سستی کے ہمارا کبھی جماعت ترک کر دی یا وہی موڈ نہیں ہوا تو نہ گئے, اس کی ترکیب نہیں تھی میری. اب یہ کہ اس دن بھی میں نے جماعت سے نماز کا اہتمام رکھا. مجھے نہیں یاد کہ کوئی جماعت میری گئی ہو, اور جب ہم جیسے گئے تو ہم کہاں گئے, تو وہ راستے میں کہیں گئے تو وہاں بھی جماعت کی ترکیب رہی اسی دن. ہاں اس شادی میں جیسے قبرستان گیا میں نے کیا اس دن اپنی ترکیب بنائی کہ ایک مریض کی عیادت. ٹھیک ہے. تو ایک غلام یاسین میرے اسلام بھائی ان دنوں اسلام بھائی کی اصطلاح تو نہیں, دعوت اسلامی تو نہیں شروع ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو غلام یاسین ایک اسلام بھائی ہوتے تھے اس وقت کے, ان کو بلڈ کینسر ڈکلیئر ہوا تھا. اللہ اللہ. تو یہ بیچارے ہاسپٹل میں تھے. تو میری ترکیب یہ تھی کہ میں شادی والے دن ان کی دلجوئی کروں گا. وہ میرے نکاح میں نہیں آ سکے تھے, وہ قریب تھے میرے. تو میں ہاسپٹل میں ان کی عیادت کے لیے گیا. انہوں نے 25 روپے لفافے میں تیار رکھے تھے نکاح کا تحفہ دینے کے لیے. یہ نہیں جا کر پتا گیا 25 روپے پیش کیا. انہوں نے 25 روپے اچھی رقم تھی ماشاء اللہ. اس 80 کی بات ہے. صحیح. تو شادی والے دن تو لوگ تفریحی مقامات پر جاتے ہیں, خوشیاں اپنی اور انجوائے کرتے ہیں, اور آپ مریض کی عیادت کرنے میں نے اس کی ترکیب بنا کہ میں مریض کی عیادت کروں گا اور اس کی بس دلجوئی کروں گا. ٹھیک ہے. مریض کو دیکھنے کے لیے ہاسپٹل گیا. یہ نکاح کے بعد گئے؟ نکاح کے بعد اگر اس دن میں اب کسی وقت میں مناسب وقت پر, تو جمعہ تھا نا, وہ تو ویسے ہی جمعے سے پہلے تو نہیں گیا ہوں گا. ٹھیک ہے. ایسا لگتا ہے کہ جمعے کے بعد 10-11 بجے سے نکاح کا ٹائم تھا کہ جمعے کا وقت ہو گیا ہوگا. ٹھیک ہے. اور کیونکہ اس وقت میں میرے تعلقات بہت سوچے تھے, تو ایک ہی میں ہی بھولا تھا. ٹھیک ہے. لیکن بتاتے تھے کہ 4-5 بھولے جتنے لوگ ایسے بھی دیکھ سنتے ہیں کتنے بھولے اور دوسرے بھولے نظر نہیں. کتنے لوگ نکاح میں الحمدللہ اس وقت بھی میری گیدرنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تعلقات بہت سوچے تھے, تو کافی اسماعیل بھائی شریک ہوئے تھے. میں مسجد میں ایک اچھی تعداد میں تھے لوگ. تو مل ملا کر میں پھر جب جمعہ ہوتا ہوگا 1-1:30 بجے سماعت ہوئی تھی, شاید نہیں گیا ہوں گا, میں دوپہر کو ہی گیا ہوں گا. جمعے کی نماز ادا کی ہم نے میری مسجد میں مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اقتداء میں. تو اب یہ کہ میں اپنے وقت پر ترکیب سے ہاسپٹل گیا, ان کی عیادت کی, غلام یاسین کی, جن کی قبر بھی میری والدہ کے پہلو میں. اچھا فوت ہو گئی. اس کے بعد دن کیسے گزارا؟ ہاں, تو
ये हुआ। फिर कब्रिस्तान की भी तरकीब थी, तो मैंने कब्रिस्तान में अपनी वालिदा के यहाँ भी हाजिरी दी। ठीक है। मेरा कोई है मौज शौक जिसको बोलते हैं, और घूमना फिरना, ऐसे तफरी करना, शादी के ऐसा कुछ था नहीं, मेरा तरकीब नहीं थी। वही अपना मिजाज जो था ना, इसी तरह का मजा भी था, सादा था मिजाज। मेरे साइड फ्रेंड ने मुझे ताकीद की थी, देखो ये उल्टे हाथ से लेन देन करेगी अगर, तो इसको टोकना मत, ये मौत के तस्करे लेकर मत बैठ जाना, क्योंकि मेरा मौजूद ये होता था उन दिनों जमाने से। हाँ, अल्लाह ये सब लेके बैठना नहीं, वो खुशी की रात है। हमारी शादियों के साथ हुआ था, कोई खास सजावट भी नहीं, मुझे एक दो ट्यूबलाइट बरामदे पे लगी थी, बिल्डिंग वगैरह लगी थी। नहीं, हमारे बिल्डिंग क्या सजावी थी। अच्छा, नहीं। इतने लोग निकाह में जमा हुए, तो वलीमा तो बहुत बड़ा हुआ होगा। किस हॉल में हुआ था वलीमा? मेरा हमारे पड़ोस में नीचे का घर जो था बड़ा था जरा, जो इमारत में रहते थे गऊ गली में। हमारे अपने तो 2 कमरे थे जिसमें हम रहते थे, लेकिन नीचे जैसे तरकीब दी क्योंकि बहुत बड़ा, पहले हवादारी बहुत बड़ी बनाते थे, रोशनदान, तो वो एक कमरे, बल्कि कमरे में ज्यादा बड़ा था, वो गेट था उसमें रोशनदान का। पुरानी इमारत थी हिंद के जमाने की, तो इसलिए नीचे इनकी बड़ी जगह थी, तो नीचे के घर में हमने पड़ोसी के, मेरे बच्चों की अम्मी के वो इत्तेफाक से खाली भी है। ठीक है। तो इन्हीं के घर में वलीमे की तरकीब थी, तो फिर दरिया बिछाकर हमने वो थालों में प्लेटों की डिशें और ये तरह तरह की अनवा अक़साम की ग़िज़ाएं, ये नहीं थी, वो अकनी हम इसको बोलते हैं। अच्छा। जिसको पुलाव बोलते हैं, वो बिरयानी नहीं, बिरयानी और चीज होती है। तो ये सादा सा पुलाव, ऑरेंज कलर का हल्दी वाला होता है। अच्छा। पुलाव, और हमारी ये कुटियाने वालों के आइटम है, मेहमानों के डब्बू बनते हैं एक मखसूस, वो डब्बू और गाठिया बोलते हैं। अच्छा। तो मेहमान होते हैं समझते होंगे। ठीक। तो लड्डू, गाठिया और ये पुलाव, ये मेरे वलीमे में था, मुझे जो याद आ रहा है। ठीक। वो थाल में जिस तरह लियाकत कल खिलाते थाल में, इस तरह थाल में हमने खिलाया था। सही। वो शादी की रात की बात चल रही थी बाबा, फिर उसके बाद सुबह वलीमा तो बात तो पहले आपने क्रॉस कर लिया था। जी बाबा, वापस वहीं आ जाते हैं। तो फिर रुखसती की भी तरकीब हुई, तो वाकई उसने उल्टा हाथ किसी काम के लिए बढ़ा, तो मैंने उसको मना किया सीधे हाथ से, और फिर वो मौत का तस्करा भी किया मैंने अपने तौर पर। अल्लाह अल्लाह, कि आज ये खुशियां हैं, तो ये खुशियां मुस्तकिल नहीं रहेंगी, आरजी, और मौत को याद रखना चाहिए वगैरह। मैंने इनसे पूछा कि औलाद में लड़के की ख्वाहिश है लड़की की, तो इन्होंने कहा कि दी खपे, दी मैंने बेटी। हमने दुआ की, और ये सुना था कि इस रात जो दुआ मांगते हैं कबूल होती है, पढ़ा नहीं, ये सुना है, पहली रात की दुआ कबूल होती, खुदा बेहतर जाने। हमने दुआ की, अल्लाह ताला ने अपने करम से हमको बेटी अता फरमाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फिर फजर आई रात गुजार कर, लेकिन वो मेरी अपनी धुन थी, तो मैं तो फजर की नमाज जाकर मस्जिद में अपने मुसल्ले पे खड़ा हो गया, इमामत थी मेरी, तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बाजमात नमाज अदा की, बल्कि पढ़ाई। सुभान अल्लाह। तो अनवर में ताज्जुब से कहा, यार तुमने पहली रात गुजार के कैसे पढ़ा दी? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ा दी। सुभान अल्लाह। तो मैंने तो अपनी, इससे पहले मेरी माँ फौत हुई थी, तो मैं तो अपनी माँ की लाश छोड़कर भी मस्जिद में चला गया था, मैं मस्जिद में था उन दिनों भी, और रोते रोते नमाज पढ़ाई थी फजर की। माँ का सदमा था, मेरी माँ थी, बहुत प्यार भी करती थी मुझसे। पापा कितना दर्स है इसमें हमारे मदनी चैनल के नाजरीन के लिए भी, कि जो थोड़ी सी बात पर नमाजें छोड़ देते हैं। जमात तो बहुत सारे लोग ही, बहुत ही मुश्किल होगा ऐसा कि कोई दूल्हा रात गुजार कर सुबह जमात से फजर पढ़ने जाए, आप तो इमामत करने पहुंच गए। मदनी चैनल के नाजरीन, हम इस सिलसिले में कोशिश ये कर रहे हैं कि अमीर सुन्नत से बराह रास्त सवालात करें। मदनी पूरा आप सब में चुनते रहने हैं कि इन सवालात में हमें क्या कुछ सीखने को मिल रहा है, कि खुशियों के मौके पर भी मौत को याद रखना, सादगी का अंदाज आप देखिए, बहुत कुछ हमें इंशाअल्लाह इस सिलसिले में सीखने को मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर मजीद कुछ इस हवाले से इरशाद फरमाना चाहें। हुजूर इसमें माशाअल्लाह आपने बेटी का जिक्र किया, माशाअल्लाह कितने बच्चे हैं आपके? 3।
ماشاءاللہ. تو بیٹے اور کتنے ہیں اس میں حضور؟ ماشاءاللہ. بچوں کی تربیت کے لیے مشہور تو یہی ہے کہ گھر میں وقت دینا چاہیے، ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے. آپ کی زندگی کے جو پہلو ہم تک پہنچے ہیں یا ہم نے ابھی بھی آپ کو دیکھا ہے کہ آپ تحریری کاموں کے لیے، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے وقتاً فوقتاً ملک سے باہر بھی تشریف لے جاتے ہیں، وطن میں بھی ہوتے ہیں تو آپ کی مصروفیات دنیا دیکھتی ہے. تو کیا آپ نے اپنے بچوں کو شاید اتنا وقت تو نہیں دیا، تو پھر ان کی تربیت کس طرح ہوئی؟ جیسے بھی میرے بچوں کا نظام آپ کے سامنے ماشاءاللہ. اللہ اسباب کر ہی دیتا ہے، کرم ہو ہی جاتا ہے. جیسے یہ اس میں میں کتنا اگر ہوں میں کوتاہیاں تو ہے میری، ڈر بھی لگتا ہے کہ قرآن پاک میں تو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو ڈر تو لگتا ہے، تربیت میں تو کوتاہی بہت ہے، کہیں آخرت میں پکڑا نہ جاؤں. اللہ معاف فرما دے. آپ کے دونوں بیٹے الحمدللہ ساری دنیا کے لیے الحمدللہ ایک مثال ہیں. بڑے شہزادے الحاج عبید رضا اتاری اور پھر ہمارے دوسرے شہزادے جو ہیں ماشاءاللہ ان کی نعتیں مدنی چینل پر دھوم دھام سے چلا کرتی ہیں، حاجی بلال رضا اتاری. تو ماشاءاللہ یہ آپ کی تربیت کا شاہکار ہیں. تو یہ اس طرح بچوں کو آپ نے وقت کم دیا اور یہ یہاں تک پہنچ جائیں، تو وہ دعوت اسلامی کے مبلغین یا ذمہ داران جو سفر پر جاتے ہیں یا 12 ماہ 26 ماہ کے لیے نیتیں کرتے ہیں، تو کیا ذہن بنانا چاہیے؟ بعض اوقات یہ خیالات آتے ہیں کہ نہیں ہمیں اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو وقت نہیں دیں گے تو یہ مسائل بھی کھڑے ہو جائیں گے. تو اس بارے میں آپ کچھ رہنمائی فرمائیں گے؟ گھر والوں کو وقت تو سبھی دیتے اور دینا بھی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ تو وقت تو بہت ملتا ہے، دینا ہوتا ہے. ایک مطلب کام کرنے ہونا چاہیے. وہ دنیا کا کام کرتا ہے آدمی تو روزانہ 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے ڈیلی جی دیکھ رہا ہے نا. چھٹی دفتر میں ایک آدھی ہوتی ہے، اور وہ چھٹی کا دن بھی کون سا سارا دن گھر میں لوگ گزارتے ہیں، ادھر ادھر گھومنے نکل جاتے ہیں، دوستوں میں گپے مارنے چلے جاتے ہیں. تو ہر وقت کون سا ڈنڈا لے کر بچوں کے پیچھے پھرنا ہوتا ہے جی، یا کون سا مطلب سبق پڑھانا ہوتا ہے ان کو. تو اصل میں جو بچے کا مدرسہ ہے نا، پہلا مکتب یہ ماں کی گود ہے. ماں کے اخلاق درست ہو، ماں اگر دیندار ہوگی تو بچہ دیندار بنے گا. پھر ایک بات یہ ہے وہ بھی وقتاً فوقتاً اگر اس کو سمجھاتا رہے، اصلی اس کا باپ کا کردار ہے. جب کردار درست ہوگا نا تو اولاد اس کی درست ہوگی. باپ کا کردار ہی غلط ہوگا تو اولاد کی کیا تربیت ہوگی؟ بہت مشکل. اور آج کل ماں باپ جو اصل جو درسگاہ ہے وہی یعنی کہ اکثریت اس کی جو ہے وہ دین کے حوالے سے عملاً کافی دور ہے. اولاد کا بگاڑ اسی وجہ سے زیادہ ہو رہا ہے. حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ کی کتابیں ماشاءاللہ ساری دنیا میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جاتی ہیں اور کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو رہا ہے، لوگ ماشاءاللہ بہت پسند کرتے ہیں. یہ کتاب لکھنا آپ نے کہاں سے سیکھا؟ جائے استاد خالی میں نے کوئی باقاعدہ تربیت تو نہیں لی اس کی. ٹھیک ہے. سب سے پہلے وہ اعلی حضرت سے کیونکہ محبت تھی تو وہ اعلی حضرت کے عرس شریف کے موقع پر جس کو یوم رضا بولتے ہیں 25 صفر المظفر، اس سے پہلے میں نے تیاری کر لی اور وہ یوم رضا پر میں ایک رسالہ پیش کروں. تو اس میں وہ تذکرہ احمد رضا نام یہ رکھا تھا، تذکرہ احمد رضا میں سلسلہ یوم رضا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ میں نے جیسے ٹوٹا پھوٹا ہو سکا ادھر سے نکال کے کچھ تیار کیا کتابوں سے لے کر. 80 روپے کسی طرح میں نے جمع کیے اور 80 روپے میں 1000 میں نے چھاپے. اور اس طرح ترکیب کرتا تھا کہ آپ اگر لے لو 10 روپے کا 100، 5 روپے کا 50 اور آپ اس کو بانٹو. لنگر اور چھاپوں میں ماشاء اللہ 10 روپے سینکڑا. یہ دور کا سستا ہی کا خود ہی جاگر کتابت کروائی، دھکے کھائے خاطر کے بعد سب خود ہی کرنا تھا، پریس کر کے خود ہی جانا تھا. تو الحمدللہ اس طرح رسالہ آ گیا. اب تو الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکت سے پھر اس میں مزید اب کام بھی کیا میں نے اور اب نئی شان و شوکت اور حبتاب سے آیا ہے ماشاء اللہ. تو
پھر یہ بڑی کتابیں لکھنا آپ نے شروع کی، تو کیسے مواد جمع کرتے ہیں؟ اس کا کوئی طریقہ بتایا نا. وہ اتنی بڑی بڑی کتابیں، فیضان سنت دیکھے تو سینکڑوں صفحات پر، غیبت کی تباہ کاریاں تو اس کی مثالیں پڑھ کے ہم حیران ہو جاتے ہیں. اب ماشاءاللہ نیکی کی دعوت تشریف لائی ہے، تو اتنا وقت آپ کیسے نکالتے ہیں اور پھر اس کا مواد کیسے جمع کرتے ہیں؟ پھر بعض اوقات آپ کے مدنی پھول ایسے ہوتے ہیں کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں وہ کہاں سے آپ لے کر آتے ہیں. تو یہ کن کتابوں سے نکالتے ہیں آپ؟ یہ تو سر بہت ساری کتابوں سے ملتا ہے. میں فتح رضویہ شریف، بہار شریف اور دیگر علماء کی کتابیں جو ان میں سے ڈھونڈتا رہتا ہوں. اور المدینۃ العلمیہ بھی ہے دعوت اسلامی کی، وہ بھی میری مدد کرتے ہیں، تخریج کر دیتے ہیں، روایتیں ڈھونڈ دیتے ہیں میرے کو، اور بعض اوقات خود اپنے طور پر روایت ڈھونڈ کر مجھے دیکھتے ہیں کہ دیکھ لو اس کو، اگر تم چاہو تو شامل کر لو اپنی کتاب میں. اس طرح ترکیب ہم بناتے رہتے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سوالات تو اب بھی بہت ہیں. ابھی تو امیر اہل سنت سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ آپ کی پسندیدہ خوشبو کون سی ہے، رنگ کون سا پسند ہے، آپ کس شہر کو بہت پسند کرتے ہیں، آپ کی پسندیدہ شخصیت کون سی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ آپ آج کل اپنے معاشی معاملات کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں، کس طرح چلاتے ہیں. بینک بیلنس کے بارے میں بھی میں نے پوچھنا ہے. لیکن سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے. اگلے سلسلے میں ہمارے ساتھ رہیے گا. امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی میں انشاءاللہ اور بھی بہت کچھ ہم معلومات حاصل کریں گے. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے تیرا کلام ہے الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.